اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شریف میں ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو کلام خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو۔ اللہ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت، میں تو چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ پانی ہی پانی تھا، پانی کے اوپر رب کا عرش تھا، کعبۃ اللہ والی جگہ میرے مالک نے جاگ پیدا کی، اس جاگ کے نیچے سے زمین کو پھیلایا، زمین سے پہلے اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین پر سب سے پہلا پہاڑ جو بنا وہ جبل ابو قبیس تھا۔ تخلیق آدم سے 60,000 سال پہلے اس کائنات پہ جنات آباد تھے۔ جب وہ باہمی دست و گریباں ہوئے، اللہ نے عزازیل کی سربراہی میں فرشتوں کی جماعت بھیجی، اس جماعت نے آ کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو دھکیل کے جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں کیا۔ پھر فرمایا میرے فرشتیوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کو بنائے گا جو لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، دیگا مفتی کرے گا، فساد کرے گا۔ اللہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے جبریل کو کہا جبریل جا کے زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ زمین پر جبریل آئے، آ کے یوں اٹھی مٹی کی پکڑی، زمین پوچھنے لگی اے جبریل اس کا کیا کرو گے؟ کہا انسان بنے گا اس سے، جو نیک اعمال کرے گا جنت میں، جو برے اعمال کرے گا جہنم میں۔ زمین کہنے لگی خدا کے لیے مجھ سے انسان نہ بنا، نجاجت بڑی عاجزی کے ساتھ کہنے لگی۔ جبریل کو ترس آ گیا، مٹی چھوڑی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرمایا آگے، یا اللہ آگے، مٹی لے آئے، یا اللہ نہیں۔ کیوں؟ یا اللہ وہ جتنی لجاجت سے عرض کر رہی تھی مجھے ترس آیا، میں چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ فرمایا اسرائیل تو جا۔ اسرائیل آئے، انہوں نے آ کے وہی معاملہ پیش ان کے ساتھ اسرافیل کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ فرمایا اسرائیل تو جا۔ اسرائیل آئے، انہوں نے آ کے یوں اٹھی مٹی کی پکڑی، زمین کے اوپر جتنی جلی تھی نا جلی، ساری اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس میں کالی مٹی بھی تھی، سرخ مٹی بھی تھی، سفید مٹی بھی تھی، چیکنی مٹی بھی تھی، میرا مٹی بھی تھی، پتھریلی مٹی بھی تھی، نرم مٹی بھی تھی، سخت مٹی بھی تھی۔ اسی لیے لوگوں کے رنگوں میں فرق ہے، لوگوں کی طبیعتوں میں فرق ہے، کسی کی گرم طبیعت، کسی کی ٹھنڈی طبیعت، کوئی نرم کوئی گرم، طبیعتوں میں فرق ہے، جہاں جہاں کی مٹی وہاں وہاں کا اثر۔ اسرائیل نے وہ مٹی لی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرمایا اسرائیل آگے، یا اللہ آگے، مٹی لے آئے، یا اللہ لے آئے۔ تجھے زمین نے کچھ نہیں کہا تھا، یا اللہ کہا تھا، تو پھر تجھے ترس نہیں آیا؟ کہا اللہ میں تجھے دیکھتا کہ زمین کو دیکھتا، میرے سامنے تو تیرا حکم تھا، حکم پایا میں لے کے آ گیا۔ اللہ فرمایا جا پھر قیامت تک اس مٹی سے بننے والے انسان کی روح تو قبض کرے گا، اس مٹی سے بننے والے انسان کی روح تو قبض کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا، بنا کے اس میں روح پھونکی، روح پھونک کے اللہ نے نور ازلی رکھ دیا، نور ازلی رکھ کے اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ وہ نور رکھا جو زمین سے بھی پہلے تھا، آسمان سے بھی پہلے تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پوچھنے والے ہیں صحابی رسول، بتانے والے ہیں رسول اللہ۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟
سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ ہی، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ اگر یہ نور نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی۔ یہ کائنات جو ماں سے وجود میں آئی یہ میرے حضور کی وجہ سے، پتہ چلا اس کائنات کی علت غایہ میرے نبی کی ذات ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں اگر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب آمادہ اسی نام سے ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، فرشتے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری قدر تمہاری جلد تمہاری محل زمین و فلک سما و سبق میں سکہ نجا تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ جام و سفر یہ برق و شجر یہ باغ و سفر یہ تیغ و سفر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ کائنات کی ہر چیز محبوب آپ کے لیے، اگر آپ نہیں تو کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تراش کے اس میں روح پھونکی، روح پھونک کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، ہر طرف نور ہی نور تھا، آدم اکیلے خاکی۔ جنت میں آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک کوئی ہم جنس دے، کوئی ہم جنس دے جس سے میں اپنا دل بہلا سکوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام پہ نیند کو غالب کیا، پانی پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا۔ مائی جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو مائی حوا سامنے، آدم علیہ السلام نے مائی حوا کو دیکھا تو ہاتھ بڑھانے لگے، آواز آئی نہ جاننا کیوں، کہا پہلے نکاح ہو۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق نکاح کروایا، آدم علیہ السلام پھر ہاتھ بڑھانے لگے، آواز آئی نہیں، یا اللہ کیوں، فرمایا پہلے حق میں ادا کروں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ حق میں جنت میں کیا؟ شیخ محقق لکھتے ہیں 3 مرتبہ آواز آئی، 3 مرتبہ تو میرے سونے محبوب پہ درود و سلام پڑھ کے تیرا حق میں ادا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، ازواجی زندگی کے ساتھ جنت میں گزارا ہو رہا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ اللہ فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس گندم کے دانے کے قریب نہیں جانا۔ اجتہادی خطا ہوتی ہے، آدم علیہ السلام گندم کا دانہ کھاتے ہیں، زمین پہ تشریف لے آتے ہیں، نسل انسانی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے امانت کے طور پہ آدم علیہ السلام کو ایک نور دیا تھا، اب اس نور کو منتقل کرنا تھا، وہ نور منتقل ہونا تھا حضرت شیش علیہ السلام کی طرف۔ تو قانون یہ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں قانون بدل جاتا ہے، ضابطہ بدل جاتا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ غیرت خداوندی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے نبی کے نور میں اشتراک ہو، میرے نبی کے نور میں اشتراک ہو۔ حضرت
شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے نور جناب شیش علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا ہے. جناب شیش علیہ السلام سے انوش کی طرف, جناب انوش سے کنان کی طرف, کنان سے مہلائیل کی طرف, مہلائیل سے جلد کی طرف, جلد سے اخنوق کی طرف, اخنوق سے متوشالے کی طرف, متوشالے سے لامک کی طرف, لامک سے نوح کی طرف. آگے نوح علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں 4, حام, سام, یافس اور یام. اہل عرب کنعان کو یام کہتے ہیں. یہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا. پیچھے بچے 3 بیٹے, حام, سام, یافس. یہ کشتی میں سوار ہو گئے. نوح علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے. قوم کی 80 افراد بھی کشتی میں سوار ہو گئے. جودی پہاڑ پہ جا کے کشتی لگی, پانی اترا. 80 کے 80 افراد جو قوم کے تھے حکم خداوندی سے فوت ہو گئے. پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے, حام, سام اور یافس. حام, سام اور یافس. نسل انسانی کا آغاز نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہوا. آدم, حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی اس لیے کہا جاتا. یہ جتنے بربر ہیں, بربر کالے رنگ کے سودانی ہیں, یہ حبشی ہیں, یہ حام کی اولاد میں سے ہیں. اور جتنے ترکی ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں. اور یہ جتنے اہل عرب ہیں یہ سام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی سام کی اولاد میں سے ہیں. نوح علیہ السلام سے سام کی طرف منتقل ہوا, سام سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے 2, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کا لقب تھا اسرائیل. ان کی جتنی اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائی. جب نور منتقل کرنے کا وقت آیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا. اسماعیل علیہ السلام سے وہ عدنان کی طرف منتقل ہوا. میرے آقا نے جو اپنا شجرہ مبارک بیان فرمایا وہ جناب عدنان تک بیان فرمایا. اسماعیل علیہ السلام سے عدنان, عدنان سے ماد, ماد سے نزار, نزار سے مدر, مدر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزیمہ سے کنانہ, کنانہ سے نظر, نظر سے مالک, مالک سے فہر, فہر سے غالب, غالب سے لوئی, لوئی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے کلاب, کلاب سے قصی, قصی سے عبد مناف, عبد مناف سے حاشم, حاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے عبداللہ. اچھا ٹھہریے, آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں نا, شادیاں ہوتی ہیں نا آپ کے ہاں, ہوندیاں نہیں ہوتی ہیں نا شادیاں, تو مانگنے والے آتے ہیں نا, مانگنے والے آتے ہیں. تو کچھ مانگنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جدی پشتی آپ کے مانگت ہوتے ہیں. وہ آ کے اپنے کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بلا وہ فلاں ملک صاحب کا, فلاں سردار صاحب کا, فلاں وٹو صاحب کا, فلاں 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 نام لیتے ہیں, باپ دادے کا نام لیتے ہیں. وہ مانگت جدی پشتی مانگت ہوتے ہیں. وہ پھر باپ, جو دولہے کا باپ ہوتا ہے نا, وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے باپ کو 20 سال ہو گئے فوت ہو گئے, 10 سال ہو گئے فوت ہو گئے, آج یہ جدی پشتی مانگت آیا اور مجھ سے مانگ رہا ہے. وہ خوش ہوتا ہے, پھر دان کرتا ہے, اس کو جوڑی بھر دیتا ہے, کہتا ہے تو نے میرے باپ کا نام لیا, باپ پروار کہہ رہے فلاں ملک صاحب کا, وہ نکالتا ہے, اس کی جوڑی بھر دیتا ہے, آج میرے باپ دادا کا اس نے نام لیا ہے. آج بیٹھے ہم حضور کی محفل میں, ہم ہیں حضور کے جدی پشتی مانگت. ہم بھی مانگت, ہمارے باپ دادا بھی مانگت. یا رسول اللہ, آج ہم نے جوڑی پھیلائی ہوئی ہے, ہم آپ کے باپ دادا کا نام لے رہے ہیں. محفل میلاد ہے, ہم پہ کرم نوازی ہو جائے, ہم پہ عنایت ہو جائے. جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک, یا رسول اللہ خالی کوئی نہ جائے. نظر عنایت ہو جائے. یہ سینہ ہمارا ہے, یہ سینہ ہمارا ظلمت قدا ہے. ایک نگاہ ہو جائے یہاں پہ اور کرم ہو جائے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, نظر عنایت ہو جائے. ہم آپ کے باپ دادا کا نام لے رہے ہیں, ہمارے باپ دادا بھی کمی تھے, ہم بھی کمی ہیں آپ کے در کے. انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی آپ کے در کی کمی ہوں. اسماعیل علیہ السلام سے عدنان, عدنان سے ماد, ماد سے نزار, نزار سے مدر, مدر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزیمہ سے کنانہ, کنانہ سے نظر, نظر سے مالک, مالک سے فہر, فہر سے غالب, غالب سے لوئی, لوئی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے کلاب, کلاب سے قصی, قصی سے عبد مناف, عبد مناف سے حاشم, حاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے عبداللہ. طلسم کن سے قائم, بس میں ہست و بود ہو جانا, اشارے سے موجودات کا موجود ہو
ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ہونا، لپٹ کر آب و خاک بادہ و آتش کا بشر ہونا، یہ کیا تھا؟ کس لیے؟ کس کے لیے تھا؟ مدعا کیا تھا؟ یوں ہی تھا یا کہ کوئی مقصد تھا؟ آخر ماجرا کیا تھا؟ وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہاں میں، در آیا کیوں تماشا بن کے بازار امکان میں؟ یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا؟ ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا۔ یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال فضا ہونا۔ مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا، یہ سب کچھ ایک دن نظر شہے لولاک ہونا تھا۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت زبا جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جس کی یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، قصد انداز یکتائی غایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بہار۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان المراد بنور محمد، اس نور سے مراد محمد کی ذات ہے۔ آپ مانوی نور بھی ہیں اور حسی نور بھی ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی، اندھیرا تھا، میری سوئی گم ہو گئی، ڈھونڈنے میں بھی مل نہیں رہی تھی، اتنے میں حضور تشریف لے فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، حضور کے چہرہ انور کی نورانیت سے میری گمشدہ سوئی مل گئی۔ سوزنیں گمشدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اگر ذوق ہو تو میں آپ کو سیدہ حلیمہ کے بیڑے نہ لے چلوں۔ حلیمہ غریب ہے، غریب ماڑی ہے، کمزور ہے، ارادہ بنا لیا دوسری دائیوں کے ساتھ مکے میں چلتی ہیں، وہاں سے بچے لے کے آتی ہیں، بچہ لینے کے لیے چل پڑی، آدھا راستہ گئی، چاچی تھک گئی، حلیمہ پیچھے رہ گئی، وہ آگے گزر گئی، انہوں نے جا کے امیروں کے بچے لے لیے، وہ حضور کے پاس بھی گئی، حضور نے ان کو پسند ہی نہ کیا، کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ حلیمہ پیچھے آ رہی ہے۔ جو ہی حلیمہ آئی نا، سرکار نے پسند فرما لیا، حلیمہ نے اٹھایا، چوم کے سینے سے لگایا، جانے لگی، کہا طواف کعبہ نہ کر لوں، طواف کعبہ کیا، حجر اسود کو چوما، خیال آیا میں اپنے بیٹے محمد کو بھی بوسہ نہ دلوا دوں، سرکار کو پکڑا، حجر اسود کے قریب کیا تاکہ سرکار بوسہ لے لیں۔ سرکار نے کیا بوسہ لینا تھا، حجر اسود آگے بڑھ کے سرکار کے بوسے دے رہا، طواف کیا، طواف کر کے عارضی جو کلی بنائی تھی نا اس کلی میں چلی گئی، حلیمہ سے پہلے وہاں برکتیں چلی گئی، وہاں رحمتیں چلی گئی، وہاں روشنیاں چلی گئی۔ حلیمہ حیران ہوا کیا، حلیمہ کو نہیں پتا تھا، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، پورا مشالے نوری مسلے، فرش تو الف تک پہلی تو آئی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدا ہے۔ حلیمہ لے گئے اپنے گھر، ابائی گھر سرکار کو چلی گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار کو لے کے جب اپنے ابائی گھر گئی نا، وہاں اندھیرا ہی رہتا تھا ہر وقت، اب ہر وقت وہاں سے نور کی شعائیں نکلتی، لوگ حیران کہ حلیمہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، کہاں سے دولت آ گئی، ہر وقت دیا جلتا رہتا، روشنی نکلتی رہتی۔ محلے کی عورتوں نے پروگرام بنایا، چلو حلیمہ سے پوچھتی ہیں، حلیمہ یہ دولت کہاں سے تیرے ہاتھ میں لگ گئی، بڑے بڑے امیروں کے دیے گل ہو جاتے ہیں، تیرا جلتا ہی رہتا ہے۔ حلیمہ کے پاس چلی گئی، حلیمہ سے جا کے سوال کیا، حلیمہ کیا بات ہے، ہر وقت تیرا دیا جلتا رہتا ہے۔
حلیمہ نے پتہ کیا کہا؟ میں آپ بھی ماڑی ہاں میری کلی بھی ماڑی ہے، میں آپ بھی ماڑی ہاں میری کلی بھی ماڑی ہے، پر میری گود وچ نبیاں دا سلطان بڑا سونا۔ سیدہ حلیمہ سے جا کے کہنے لگی بڑے بڑے امیروں کے دیے گل ہو جاتے ہیں، تیرا جلتا ہی رہتا۔ میں کہا کرتا ہوں جن کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہو ان کے دیے گل نہیں ہوتے، دیے ان کے گل ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں بابا جی حضور کا دامن نہیں۔ اگر کسی کو یقین تو میرے ساتھ لاہور چلو، راوی کے اس پار ایک قبر ہے، راوی کے اس پار ایک قبر ہے۔ اس پار جو قبر ہے وہ مطلق العنان حکمران جہانگیر کا مقبرہ ہے، جس کے اشارہ ابرو سے کتنی گردنیں کٹ جایا کرتی تھی، آج اس کی قبر پہ الو بول رہے ہیں۔ اور راوی کے اس پار جائیں، ایک قبر ہے جس کو زمانہ داتا علی اجمیری کہتا ہے، جس کی قبر پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 40 دن بیٹھے اور الٹے قدم یہ پڑھتے جا رہے ہیں، داتا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا را رکھنما۔ آپ صبح چلے جائیں، شام چلے جائیں، رات چلے جائیں، دن کو چلے جائیں، میں عید والے دن بھی گیا ہوں، وہاں رش ہی رش ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پا پھیرے، کبھی اس طرف سے بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے لیے۔ جن کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہوتا ہے نا ان کے دیے گل نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنا۔ جن کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہو ان کے دیے گل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ کو کہنے لگی وجہ کیا ہے؟ حلیمہ بولی نہیں، چپ رہی۔ ان کا ہاتھ پکڑا، جس پالنے میں حضور لیٹے تھے نا اس پالنے میں لے گئی، چولہے میں لے گئی، اشارہ کر کے کہنے لگی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جس دن سے یہ سونا آیا ہے اس دن سے مجھے دیے کی ضرورت ہی نہیں۔ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، مبارک ہو تجھ کو یہ بڑائی حلیمہ، بڑی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ معطر دو عالم کو جو کر گیا، معطر دو عالم کو جو کر گیا، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے، یہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ۔ اپنے تو اپنے بگانے بھی طالب ہے۔ آپ کو ہندو کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بیربل ہندو بات بڑی سوادی کر کے گیا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ بیربل کیا رہا ہے، میں آپ کی سادگی پہ قربان جاؤں۔ بیربل تھا ہندو، مگر دیکھو اب تمہارے محبوب کی بات شان میں کتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اکبر بادشاہ اس کے پاس بیٹھا، اکبر کا بڑا مقبول وزیر تھا، ہر وقت اکبر کے پاس رہتا تھا۔ یہ جو بزرگ ہے یہ زیادہ جانتے ہیں بیربل کو۔ بیربل ہر وقت اکبر کے پاس رہتا تھا۔ ایک دن محل میں بیٹھے ہوئے اکبر اور بیربل دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک طوفان آیا، آندھی آئی، جتنے محل میں دیے تھے سب گل ہو گئے۔ اکبر گھبرا گیا۔ اکبر بیربل کو کہنے لگا بیربل تو میرے پاس بیٹھا ہے، اس کے باوجود یہ دیے گل ہوئے، میں گھبرانے لگ پڑا، بتا قبر میں کیا بنے گا۔ بیربل ہے تو ہندو پر بات بڑی سوادی کر گیا، کہنے لگا اکبر بادشاہ گھبرا نہیں، بتا اس کائنات میں کتنا اندھیرا تھا، حضور آئے چانن ہو گیا، قبر میں بھی بڑا اندھیرا ہوگا، حضور آئیں گے چانن ہو جائے گا، حضور آئیں گے چانن ہو جائے گا۔ ایک ہندو ہے کال کا پرشاد، اس نے 2 مصرے کمال کر دی اس نے۔ وہ کہتا ہے گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے بتا تو کیا دے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ نعرہ نہیں لگانا، نہ میں نے پوری تقریر میں آپ سے نعرہ لگوایا، نہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہاتھ کھڑا کرو پھر دوسرا کھڑا کرو۔ میں نے کہا ہے آپ کو نہیں نہ کہا، تو نہ میں نے آپ کو کہا سبحان اللہ کو، یہ آپ کا ذوق تھا، آپ نے سبحان اللہ کہی، آپ کی مہربانی۔ مطلب اس شعر کے آخر میں میں آپ سے تقاضا کروں گا، بلکہ میں نہیں غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، داد دیں۔ کیوں کہ ہندو تو ایک ہندو تو میرے نبی کی شان بیان کرے، ثنا کرے، اور مسلمان سن کے بس چپ کر رہے۔ نہیں، جتنی بڑی وہ بات کر گیا نا ہندو، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک قدموں پہ اٹھ کے داد دو تو داد تھوڑی ہے، جتنی بڑی اس نے بات کی ہے ذرا توجہ کرنا، سمجھ آئے گی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں
سما دے. اس شعر کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ میں نے آگے چلنا ہے کہ تقریر یہاں چھوڑ دی، کیونکہ ہندو بات کر رہا ہے. اب میں نے آپ کا ذوق چیک کرنا ہے. اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے آگے چلنا ہے کہ یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے. ہندو کیا کہہ رہا ہے؟ گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے بتا تو کیا لے. کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے ایک ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ پہ لا کے چاند رکھ دے، پھر خزانوں کی چابیاں، کائنات کے خزانوں کی چابیاں لا کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، پھر مجھے کہے اے کال کا پرشاد میں نے سورج بھی لا کے تیرے ہاتھوں پہ رکھ دیا، میں نے چاند بھی لا کے تیرے ہاتھوں پہ رکھ دیا، خزانوں کی چابیاں لا کے تیرے قدموں میں ڈھیر کر دی، اب تو امیر آدمی ہو گیا، بتا اس سے بھی آگے تجھے کچھ چاہیے؟ کوئی ڈیمانڈ، کوئی تمنا، کوئی آرزو اس سے آگے بھی ہے تیری کہ اور بھی کچھ تجھے چاہیے؟ چاند بھی مل گیا، سورج بھی مل گیا، خزانوں کی چابیاں بھی مل گئی، اب بتا اور کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ میرے لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے بتا تو کیا لے، کہے نالین محمد میری آنکھوں سے لگا. کوئی نالین محمد میری آنکھوں سے لگا دے، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. قاری صاحب کا کیا نام بتایا تھا؟ رضوان صاحب. رضوان صاحب آپ نے محفل کیوں سجائی؟ اس لیے ان ساتھیوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا. یہ گاؤں والے گاؤں کا نام کیا ہے؟ بستی، واہ واہ خدا مست لو، بستی خدائی، واہ 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 خدا مست لوگوں، بستی خدائی میں بیٹھے والے. تو یہ تو آپ نے محفل کیوں سجائی؟ آرزو تو ایک ہی ہے نا بس، کہ حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے، حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے، اور کچھ نہیں چاہیے، سرکار کے قدموں میں جگہ مل جائے بس. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے انہیں آپ سنتے ایک ہی آدمی بابا جی، میں بھی اتنا لمبا سفر کر کے آیا، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے؟ ایک ہی آرزو ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے انہیں آپ سنتے. ذوق ہے جی؟ بار والے لنگر شنگر کا انتظام ہے؟ ہاں جی، ذوق ہے جی آپ کا؟ چلیں جی آگے. تھکاوٹ اتر جائے. اب آپ نے سبحان اللہ کہنی، کہہ رہا سبحان اللہ، جماعت سے کہیں سبحان اللہ، آئے والے بھی کو سبحان اللہ، نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور اس لیے ذرا آؤ میں آپ کو عالم تخیلات میں ذرا کوہ طور پہ لے چلتا ہوں. توجہ کرنا پیر ساجد صاحب، تھوڑی سی توجہ کرنا جی، فیض صاحب تھوڑی سی توجہ کرنا، علامہ صاحب تھوڑی سی توجہ کرنا، آپ کی توجہ کرنا. طالب ان کو سمجھ آئے گی، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی. جو اوپر بیٹھے ہوئی انہوں نے آپ کی طرف دیکھنا ہے، انہوں نے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، ذرا تھوڑی سی توجہ کروانا ہے. علامہ صاحب آپ اٹھیے ادھر آؤ نا، ذرا اتنے آؤ نا. یہ تھوڑے وال بھی دینے پے کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا. آپ کی پتا جمعے میں تو بعد میں ان کو کیوں بولے سو. اور آپ اپنے علامہ صاحب کی زیارت بھی کرو جی، ان کی زیارت بھی جو ثواب ہے، زیارت بھی کرو. دعاؤں میں آپ میں تخیلات میں بس تھوڑی دیر آپ کا زیادہ ٹائم ملے ہوا، آپ تھک چکے ہو، تھک گئے ہو نا، تھوڑی دیر نا، بس تھوڑی دیر دوں گا، تھوڑی آپ تھکے ہوئے لوگ، بار والے تھک گئے ہو گئی، میں تھوڑی دیر دوں گا، بس تھوڑی سی کرنی ہے جی. آپ نے تخیلات میں ذرا ہم کوہ طور پہ چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے، علامہ صاحب سے توجہ کرنا جی، تھوڑے سارے کام چھوڑ کے کوہ طور پر چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، 40 دن ہم کلام رہے، 40 دن ہم کلام رہے. بڑی لذت، بڑا حسن، بڑا جمال. جس کے کلام میں اتنا حسن ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا، جس کے کلام میں اتنا حسن ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. تمنا
آرزو تمنا آرزو دل میں پیدا ہوئی دیدار کی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک مجھے اپنا دیدار کرنا. کلام جب ہوا نا کلام ہوا اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرنا. تمنا پیدا ہوئی جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے خود کتنا خوبصورت ہے. اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. آواز آئی لن ترانی لن ترانی لن ترانی. نا 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 ہرگز 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 تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے پیغمبر تھے. عرض کی مولد مجھے اپنا دیدار کرنا. فرمایا اچھا چل تو دیدار کرنا چاہتا ہے نا اس پہاڑ کو دیکھ. تو جو کرنا جی اس پہاڑ کو دیکھ اس پہاڑ کو دیکھ. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا جب میں اس پہ تجلی ڈالوں گا اگر قائم رہا تو میرا دیدار کر لے. میں اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالوں گا اگر یہ قائم رہا تو میرا دیدار کر لے. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی صفاتی تجلی ڈالی. اہل علم لوگ جانتے ہیں ذاتی تجلی نہیں صفاتی تجلی. اللہ نے اس پہاڑ پر صفاتی تجلی ڈالی. ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں بات. صفاتی تجلی ڈالی ذاتی تجلی نہیں صفاتی تجلی. صفاتی تجلی کا پرتو سوئی کے نکے کے کروڑ میں حصے کے برابر. صفاتی تجلی کا پرتو پہاڑ پہ ڈالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو گئے. موسیٰ بے ہوش ہو گئے. پہاڑ ریزہ ریزہ موسیٰ بے ہوش. اللہ نے قرآن میں اس کو یوں بیان فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ بے ہوش ہو گئے. کس پہاڑ کو دیکھا جس پہاڑ پر صفاتی تجلی کا پرتو پڑا موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یارو جس نے صفاتی تجلی دیکھی اور وہ بے ہوش ہو گیا یہ موسیٰ تو پھر کیوں نہ ان نگاہوں کو سلام کریں جس نے صفاتی تجلی نہیں بلکہ ذاتی تجلی نہیں ذات میں گو رہی. پھر صفاتی تجلی نہیں ذات میں گم رہی. پھر وہ ذات خود کہہ رہی ہے ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى. شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا. شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا کہ ایک ایک بوند رکھتی ہے تاثیر مے خانہ. کئی بندوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. کئی بندے سمجھنا نہیں چاہ رہے مگر جن کو سمجھ نہیں آئی ان کے لیے ذرا میں اور آسانی کر دیتا ہوں. فرق مطلوب و طالب پہ دیکھے کوئی قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آنکھ والوں کی ہمت پہ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا اس تجلی کا اثر موسیٰ علیہ السلام پہ یہ دو اثر ہوئے. ایک آنکھوں پر اور ایک چہرے پر. آنکھوں پر اثر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 میل کے فاصلے پر کالی رات میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چمڑی کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے. اس صفاتی تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کالے پہاڑ پر کالے پتھر پر کالی چمڑی کو کالی رات میں چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. یہ موسیٰ کا حال تھا. جس نے صفاتی تجلی کو دیکھا تو اس کا کیا عالم ہوگا جو ذات پہ ڈوب رہی ہے. ذات کا کیا عالم ہوگا یارو. موسیٰ علیہ السلام 30 میل پر کالے پتھر پر کالی چمڑی کو دیکھ لیتے ہیں. صفاتی تجلی دیکھنے کے بعد میرے نبی کی آنکھوں پہ قربان جائیں مدینہ تو دور ہی نہیں. مدینہ تو دور ہی نہیں. دوسرا اثر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو رب فرمایا موسیٰ اب یوں ہی نہیں چلے جانا. صفاتی تجلیوں میں تو گم رہا ہے اب یوں ہی جانا. یا اللہ کیسے جانا؟ فرمایا نقاب کر لے. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے لوہا پکڑا اپنے آگے منہ کے آگے چہرے کے آگے کر لیا. لوہا پگھل گیا. لوہا پگھل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پہاڑ پہلے ریزہ ریزہ ہو گیا لوہا بھی پگھل گیا اب کیا کروں.
فرمایا جو تیرے جسم کے ساتھ مس ہے نا کپڑا اس کو نقاب بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نقاب بنا دیا. چل دیے گھر کی طرف. جب گھر گئے نا تو بیوی پوچھنے لگی موسیٰ یہ کیا نقاب کیا ہوا ہے, ایسے گئے تو نہیں تھے, ایسے رہے تو ہوا کیا؟ کہا میں رب کی تجلیوں میں گم ہو کے آیا ہوں, اب جو مجھے دیکھے گا وہ سلامت نہیں رہے گا, یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا آنکھیں ضائع ہو جائیں گی یا فوت ہو جائے گا. علامہ علوسی لکھتے ہیں 40 دن تک جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا فوت ہو جاتا. بی بی صفورہ کہنے لگی میں تو اس جلووں کو دیکھوں گی, کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو دیکھوں گی, کیونکہ وہ نبی کی بیٹی تھی نا, حضرت شعیب علیہ السلام کی. ان کے گھر میں نبوت تھی. اس کو یقین تھا کہ موسیٰ تجلیوں میں گم ہو کے آیا. جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلا, جنہ ویکھیا ہوتا بولتے نہیں, جڑے مارو راز حقیقت دی اور راز حقیقت کھول دے. بی بی صفورہ کہنے لگی میں تو دیکھوں گی, کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تو دیکھوں گی. موسیٰ کہا تیری آنکھیں جاتی رہیں گی. اس نے کہا چل پھر میں ایک آنکھ بند کر لیتی ہوں, ایک آنکھ بند کر لیتی ہوں, دوسری آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل ٹھیک ہے. اس نے اپنی بی بی صفورہ نے اپنی آنکھ کے آگے نہ ہاتھ رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے نقاب الٹ دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے نقاب الٹا, بی بی صفورہ نے ان جلووں کو دیکھا, آنکھ جاتی رہی, آنکھ جاتی رہی. اب بی بی صفورہ کی تمنا دیکھنے کی آرزو کم نہیں ہوئی, اور بڑی اور بڑی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک مرتبہ مل لو تو دوبارہ ملنے کو جی کرتا ہے, ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ ایک مرتبہ مل لو نا, ایک مرتبہ مل لو, ان کو دوبارہ ملنے کو جی کرتا ہے. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ایک مرتبہ مل لو پھر ساری زندگی میں کوئی بھی دل نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ تسی بڑے ذوق والے بندے ہو. ایسے آدمی بن کے رہنا ہے زندگی میں, ایسے آدمی بن کے رہنا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ کوئی ملے تو دوسری مرتبہ بھی ملے, تمنا کرے, آرزو کرے میں نے اس کو ملنا ہے. اپنے آپ کو اس طریقے سے شریعت کے اور حضور کی اسوہ حسنہ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے. اپنا اخلاق, اپنا کردار کو بہت اچھا آپ نے کرنا ہے. آج کی محفل میلاد میں یہ تبرک ہے, یہ لنگر ہے, آپ نے لے کے جانا ہے. حضور کی سیرت پہ عمل شروع کر دیں, اپنا اخلاق بہتر کریں, سختی اپنے اندر سے نکال دیں, غصہ اپنے اندر سے نکال دیں. یہ بلا وجہ غصہ جو آپ کو چڑھتا ہے نا غریب بہن بھائیوں کے اوپر, یہ جو غریب بہن بھائیوں کے اوپر آپ کو بلا وجہ غصہ چڑھتا ہے, اس غصے کو ختم کرو. یہ انا ہے, انا یہ تکبر ہے, جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. یہ غصہ بڑا سیانا ہے, یہ امیر پہ نہیں چڑھتا, جہاں سے تھپڑ پڑنے ہو وہاں سے بھی پانی چڑھتا, جو غریب ہوتا ہے اس پہ چڑھتا ہے. غریب بہن بھائی سے یہ ناراض ہی رہتا ہے, ہر وقت یہ غصہ رہتا ہے, ہر وقت ہی ناراض رہتا ہے. آج تک مجھے تو یہ امیر بہن بھائیوں کے کائنات میں ہر چیز دریافت ہو گئی ہے, مگر امیر بہن بھائیوں کا غریب بہن بھائیوں سے روٹنا یہ وجہ آج تک دریافت نہیں ہو سکتی. بلا وجہ ناراض ہوتا ہے. نہ اٹھا کرو, نفرتیں ختم کرو, اپنے اندر سے نفرتیں ختم کرو. قدورت, حسد, کینہ, بغض, اناد, تکبر, غرور, گھمنڈ, فخر جیسی جو لانتیں ہیں ان کو ختم کرو, ان کو ختم کرو. چلو میں اس پہ بات کرتا ہوں, ابھی پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں. موسیٰ علیہ السلام سے بی بی صفورہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کو مجھے جلوہ دکھا. موسیٰ علیہ السلام نے جلوہ دکھایا, آنکھ جاتی رہی, تمنا اور بڑی. کہا موسیٰ پھر وہاں تمنا بڑی, پھر دکھا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر نقاب الٹا, بی بی صفورہ نے دیکھا دوسری آنکھ بھی جاتی ہے. کسی نے بعد میں کہا بی بی صفورہ کتنی خوبصورت تیری آنکھیں تھی, تو نے دیدار کی خاطر ضائع کر دی. بی بی صفورہ نے کہا تو ایک دو آنکھوں کی بات کرتی ہے, اگر 1000 آنکھ بھی ہوتی تو دیدار پہ میں قربان کرتی. جو اہل طریقت بیٹھے ہیں نا, جو اہل طریقت بیٹھے ہیں ان کے لیے کتنی خوبصورت بات کر گئے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ہے باہو من لاکھ کروڑا حجا ہو, مرشد دا دیدار ہے باہو من لاکھ کروڑا حجا ہو, مرشد دے دیدار ہے باہو من لاکھ کروڑا حجا ہو, لوں لوں دے من لکھ لکھ چشمہ, ایک کھولا ایک کچا ہو, اتنے
اتنا ڈٹھیاں میں صبر نہ آوے میں اور کدے وال پجا ہوں. جو دیدار ہے یہ بڑھتی ہے, تمنا بڑھتی ہے. اچھا یار موسیٰ علیہ السلام جس نے صفاتی تجلی کو دیکھا اس کا یہ عالم ہے, اس کا یہ عالم ہے, تو حضور کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے پردے ڈال کے میرے محبوب کو بھیجا ہے. بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے, اگر وہ مکھ سے نقاب اٹھائے تو کسے ہوش رہے. مر جاتا اگر حضور یوں بے نقاب آ جاتے. حضور نقاب ڈال کے آئے. ایک دن جبریل سے کہا, اے جبریل تو نے زمین والوں کو دیکھا, آسمان والوں کو دیکھا, شرق و غرب والوں کو دیکھا, شمال و جنوب والوں کو دیکھا, بڑے بڑے حسین و جمیل تو نے دیکھے, بتا کوئی ہمسا بھی دیکھا؟ ایک دن جبریل سے کہنے لگے چاہے عمر تم نے تو دیکھا ہے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. کی عرض جبریل نے اے ماہ جبین تیری قسم آفا کہا گر دیدام مہرے بتا بر زیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن وہ چیزیں دیگری دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا پورا نو تو روپ بندے حبشی بلال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. پھر خیال آیا ہوگا 1400 سال کے بعد کوئی کہہ نہ دے ہے تھا, مگر حسان بن ثابت کو نظر نہیں آیا. کہا نہیں نظر کیسے آتا, کسی ماں نے جنا ہی نہیں. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. تو مجھے میرا یار نہیں ڈٹھا جنہوں بیک کے چل شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او مکھ تو نکال کو کھاوے جے او ہاتھ کھلا بچ رکھدا ہاتھ کھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے بچ سونا قدر سہاوے آنکھ بگڑے تے انج پہ آ جاوے جنہیں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ اتے چال نہ چلی جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ ہوتی جو آوے بک جاوے کل پودے نے موری دنیا کوئی برلا جان بچاوے آدم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ خلق پودے نے موری دنیا خلق پودے نے موری دنیا خلق پودے نے پنجابی دی سمجھ آتی ہے نا خلق پودے نے موری دنیا کوئی برلا جان بچاوے. جو بھی حضور کے پاس آ جاتا تھا نا پھر ایمان کے بغیر جاتا نہیں تھا. کافر لوگ اپنے بچوں کو حضور کے قریب نہیں جانے دیتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا جو حضور کے قریب چلا گیا پھر وہ حضور کا ہو گیا. یہ سرکار کا خلق تھا. آج ہم لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں کہ دور کر رہے ہیں. آج ذرا غور کرنا یار, آج ہمارا اخلاق کیسا ہے. یہ جو بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا, یہ آپ کے ملتان میں بزرگ آ کے بیٹھے ہیں, یہ کتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کوئی عرب سے آیا, کوئی افغانستان سے آیا, انہوں نے آ کے یہاں ڈیرے لگائے, اپنے آستانوں کے ڈیزائن ایسے بنائے کہ وہاں لنگر کھانے کھولے, اپنے بھی آئیں بیگانے بھی آئیں, کھائیں کھا کے جائیں. لوگ آتے کھاتے جمع ہوتے, وہ اپنے قریب کر کے اللہ کے قریب کرتے, اپنے قریب کر کے اللہ کے قریب کرتے. کفر ہی کفر تھا, کفر ہی کفر تھا, کفر ہی کفر تھا. ہمارے بڑے کوئی ہندو کو سکھ, مگر یہاں بزرگوں نے آئے, انہوں نے آ کے یہاں ڈیرے لگائے, اپنے آستانوں کے ڈیزائن ایسے بنائے, لنگر کھانے کو اپنے قریب لوگوں کو کیا, قریب کر کے اللہ کے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے آستانے کے باہر لکھا تھا, آنے والے سے یہ نہ پوچھو اس کا دین کون سا, دھرم کون سا, مذہب کون سا, عقیدہ کون ہے, زبان کیا ہے, رنگ کیا ہے, نسل کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, یہ پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے. ایک کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا آن فقیر خاکا جاور راضی ہوئے بلا. میں کہا کرتا ہوں ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا, پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے. وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر. میں نے
اقبال نے پوچھا اقبال اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہا اس کی بنیادی وجہ یہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تم اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں رگ بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہاں کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور کا ہو گئے مسلمان نابود۔ ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نور۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے میں دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن نے ایک درس ہمیں دیا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرقہ فرقہ نہ ہو جانا۔ مگر آج ہم کیا ہیں؟ ایک مسجد کی ایک صف میں مگر ہم ایک نہیں، ایک محلے میں ہم ایک نہیں، ایک گاؤں میں ہم ایک نہیں، ایک شہر میں ہم ایک نہیں، ایک ملک میں ہم ایک نہیں۔ ایک قرآن، ایک دین، ایک اسلام، ایک رب، ایک اللہ، ایک رسول، ایک مذہب، ہم ایک نہیں۔ ایک بار حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ہے باتیں؟ تفریق در تفریق، تفریق در تفریق، ٹکڑوں میں، تنظیموں میں بٹے ہوئے، نفرتوں کے جال بچھے ہوئے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بہن بھائی بہن کا گلا کاٹ رہا ہے، حق کھا رہا ہے، ماں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، باپ سے جدا ہو رہے ہیں لوگ، باپ کو آج بوڑھا کہہ کے گالی تصور کی جا رہی ہے، بوڑھا گالی تصور کی جا رہی ہے، دھکے مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور ہوش پڑے ہوئے ادھر پھینکا ہے۔ آج جو حالت ہو رہی ہے، کیا 1400 سال پہلے میرے آقا نے اسی انسان کو انسانیت سکھائی تھی؟ آج یہی انسان اپنے آقا کا امتی کہلانے والا انسانیت کو بھول رہا ہے، رشتوں کے تقدس پامال ہو رہے ہیں۔ کہاں گئے رشتے؟ کیا حال ہو رہا ہے ہمارا؟ بہن بہن سے دور ہے، بھائی بھائی سے دور ہے، ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں۔ ہمیں حضور نے جو پیغام دیا، یہ محافل میلاد کا جو مقصد ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھیے۔ ایک لنگر وہ ہے جو آپ کو دیگوں میں پکا کے دیا جاتا ہے، ایک لنگر یہ بھی ہے۔ اپنے بھائی سے اپنا ناطا جوڑ، اپنی بہن سے اپنا ناطا جوڑ۔ تیری ماں ناراض ہے، جا کے راضی کر لے، تیرا باپ ناراض ہے، جا کے راضی کر لے، ہاتھ باندھ لے، معافی مانگ لے، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ تجھ سے ناراض ہیں، ان کی غلطی ہے تو کوئی بات نہیں، تو اپنے رشتوں کو بتا، اپنے رشتوں کو بچا۔ اگر انا کی قربانی دینی پڑتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جوان ہی وہ ہوتا ہے جو قربانی دے، جوان ہی وہ ہوتا ہے جو قربانی دے۔ قربانی دو، اپنے رشتوں کو جا کے مناؤ، ان کو سماجت کر لو، تبلا کر لو، راضی کر لو، کوئی بات نہیں۔ کہتا میری انا چلی جائے گی، میں کہتا تیری انا چلی جائے گی پر تیرے رشتے تو بچ جائیں گے۔ کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے، ہر وقت جیتنے کے چکر میں نہ رہو، بالخصوص اپنے رشتوں کے سامنے ہاتھ جایا کرو، اہل علم و اہل عمل کے سامنے ہاتھ جایا کرو۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دو من کوڈی پہندا ہارن دا بول ہیرا۔ جو ہار جاتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں۔ یار میں کہتا ہوں، ایک بات مجھے بتاؤ، میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ اپنے باپ سے جیت بھی گیا، اپنے باپ سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا؟ اگر کوئی بندہ اپنی ماں سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا؟ اگر اپنے بڑے بھائی سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا؟ چھوٹے سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا؟ جو بیٹوں جیسا تھا۔ اگر اپنی بہن سے جیت بھی گیا جو بڑی ماں جیسی تھی، چھوٹی بیٹیوں جیسی تھی، تو کیا جیتا یار؟ اگر جس سے 25 سال پرانا تعلق ہے، دوست ہے، اس سے آپ جیت بھی گئے تو یار کیا جیتے؟ چھوڑو ایسے جیتنے کو، ہارنا سیکھو۔ جو فقیروں کا طریقہ تھا، جو درویشوں کا طریقہ تھا، جو اسلام نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، یار یہ جو نفرتیں ہیں نا، یہ میرا دین نہیں ہے،
یہ میرا دین نہیں ہے، یہ قدورتیں جو میرا دین نہیں ہے، یہ فرقہ میرا دین نہیں ہے، میرا اسلام نہیں ہے۔ میں نے تو جتنا دین پڑھا ہے نا، جتنا دین میں نے پڑھا، جتنی سونے حیات بزرگان دین کی پڑھی ہے، حضور کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے تو ہر جگہ محبت کی محبت پڑھی۔ پتہ نہیں نفرتیں لوگ کہاں سے لے کے آ رہے، نفرتیں میرا دین نہیں ہے، پیار ہے پیار۔ یار یہ وہ دین ہے جو مسکرا کے ملنے میں بھی ثواب دیتا ہے، خوش ہو کے ملنے میں بھی ثواب دیتا ہے، خوش ہو کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ ایک دوسرے سے تعلق جوڑو، صلح کرو یار۔ جو ناراض ہونا، آج کا لنگر یہ ہے، جب جاؤ نا اپنے گھر کہنا یار آج حضور کے میلاد سے آئے ہیں، پتہ چل جائے یہ صحیح طریقے سے حضور کے میلاد سے آیا ہے۔ آج ناراض بھائی کو منا لو، ناراض بہن کو منا لو، ناراض دوست کو منا لو، اس کو یار میلاد کی وجہ سے میں نے تیرے سے صلح کر دی۔ بہن سے راضی ہو جاؤ۔ بہن کے مقام کو جانتے ہو کتنا بڑا مقام ہے، کوئی چھوٹا مقام نہیں۔ کائنات میں بڑے رشتے ملیں گے مگر تمہیں بہن جیسا رشتہ نہیں مل سکتا۔ وہ کھاتی اپنے خامن کے گھر ہے، پہنتی اپنے بیٹوں کے گھر ہے، مگر جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لو، کھاتی وہ آپ کے گھر سے ہے مگر دعائیں وہ اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے کر رہی ہیں۔ اتنا بڑا رشتہ مقدس جس کو تم نے بلایا ہوگا، اور ناراض ہے تو کیا ہوا یار، ماڑی ہے تو کیا ہوا، کمزور ہے تو کیا ہوا، اس سے تو رشتہ نہیں لیتا اس لیے کہ وہ ماڑی ہے۔ پر نہیں یار، راضی کر دے، انا کا بت توڑ دے، اس کو راضی کر دے۔ آج مجھے 1400 سال پیچھے لے جاؤں، غزوہ حنین ہے، حضور فاتح بن کے تشریف فرما ہے، صحابہ کتار در کتار کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے، جنگی قیدیوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 2 خواتین بھی آئیں حضور کے پاس، ایک کہنے لگی یا رسول اللہ، اے محمد نگاہ اٹھائیے، میری طرف دیکھیے، میں آپ کی بہن ہوں شیما۔ حضور نے فرمایا حلیمہ کی بیٹی، حضور نے فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور میں بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، ایک دن میں نے آپ کو تنگ کیا تو آپ نے مجھے کاٹ دیا، یہ کاٹنے کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میری بہن، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، یوں مزمل کی چادر پکڑی، یوں بچھا کے فرمایا میری بہن دروازے میں نہ کھڑی ہو، ادھر آ کے بیٹھ، اپنے پاس بٹھایا، فرمایا بتا اب کدھر آئی ہے؟ عرض کی آقا میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے آیا۔ حضور اسلام نے فرمایا صحابہ ہر بات پہ مشورہ کرتا ہوں، آج مشورہ نہیں کر رہا، میں سارے قیدی چھوڑتا ہوں، سارے قیدی چھوڑتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی، بتا تیرے دروازے پہ تیری بہن آئے تو تیرا رویہ کیسا ہے؟ کہیں روتی ہوئی باپ کے گھر سے تو نہیں جاتی؟ اگر روتی ہوئی جاتی ہے تو یہ قیامت ہے، قیامت۔ وہ بہن جو اس آنگن میں پڑی، وہ باپ کے گھر میں آج روتی ہوئی نکل رہی ہے، روتی ہوئی، تیری ماں جیسی وہ بہن ہے، آج وہ روتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو اتنا سخت آدمی ہے، فرعون بنا ہوا، اپنی بہن کو پوری 60 سال کی بوڑھی، اس کی آنکھوں سے آنسو تیرے دروازے سے روتی ہوئی جا رہی ہے، تو نے اس سے تعلق توڑا ہوا ہے، اس لیے صرف کہ وہ جائیداد سے حصہ مانگ رہی ہے، وہ جائیداد سے حصہ، وراثت سے حصہ مانگتی ہے، اس لیے تو ناراض ہے۔ یہاں تو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ادھر کیوں تجھے موت نہیں پڑ رہی؟ یہاں تو تجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے، مگر یہاں تجھے غلامی رسول میں موت قبول کیوں نہیں؟ یہاں تو اللہ اس کے رسول نے حق رکھا ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، مگر یہاں کیوں اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں؟ کیوں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں؟ قبول کر، بہنوں کو رلانا، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، یہ بڑی ہیں تو ماں کی طرح، یہ چھوٹی ہیں تو بیٹیوں کی طرح۔ ایک بات یاد رکھنا، ان بیٹیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، ہاں کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا۔ تم نہیں جانتے تمہاری مرنے کے بعد تمہاری جائیداد کے وارث تمہارے بیٹے ہیں، مگر تمہارے جنازے کی وارث تمہاری بیٹیاں۔ وہ جنازے بڑے بے رونق ہوتے ہیں جن جنازوں پہ بیٹیاں نہیں ہوتی۔ کبھی ان آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، جاؤ آج جا کے ان بیٹیوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دینا، محبت بڑی نگاہوں سے بیٹیوں کو دیکھنا، ڈیمانڈ پوری کرنا ان کی
کبھی نہ جھڑکنا، بیٹے کو بعد میں کوئی چیز دینا، بیٹی کو پہلے دینا. یہ چند دن کی مہمان ہے تمہاری، یہ چھوٹی بہن چند دن کی پرونی ہے تیرے پاس، یہ چلی جائے گی، یہ تیرے پاس نہیں ہمیشہ رہے گی، یہ سسرال میں چلی جائے گی. ایک جنت کو حاصل کرنے کے لیے، خامد کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی جھڑکیں کھائے گی، کس کس کے برتن مانجے گی، یہ کس کس کے کپڑے دھوئے گی، کتنی خدمت کرے گی سسرال میں جا کے ایک جنت کو راضی کرنے کے لیے، ایک جنت کو پانے کے لیے. آج تیرے گھر سے یہ روتی ہوئی نہ جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیا کر، اس کے لاڈ دیکھا کر. پتہ نہیں کتنا جا کے روئے گی. ان بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیا کرو. ان سے پوچھو جن کی بہنیں نہیں، ان سے پوچھو جن کی بیٹیاں نہیں. میرے نبی 1400 سال پہلے بیٹی کا مقام بیان کر کے چلے گئے. تجھے امامہ باندھنا سنت نظر آتا ہے، تجھے بہت سی سنتیں نظر آتی ہیں، مگر جگر کا ٹکڑا بیٹی کو کہنا بھی سنت ہے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جانا بھی سنت ہے، بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا بھی سنت ہے. چمٹ جاؤ جا کے ماں کے قدموں سے، خدارا رب نے کھینچ کے جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی. تو پیروں کے در پہ جا کے سر جھکا رہا ہے. میں نہیں کہتا تو پیروں سے عقیدت نہ رکھ، محبت رکھ، مگر یہ یاد رکھنا جب تک ماں نہ راضی ہوئی غوث پاک سے بھی تجھے فیض نہیں ملنا. اگر ماں نہ راضی ہوئی تو غوث پاک سے بھی تجھے فیض نہیں ملے. یا ماں کو راضی کر. باجزید بستامی نے اپنی ماں سے اپنا حق معاف کروایا اور قدم قدم پہ سجدے کرتے ہوئے کعبۃ اللہ پہنچے، قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے کعبۃ اللہ پہنچے. جا کے کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک، یا اللہ لبیک کیوں؟ کہا جا کے ماں کی خدمت کر. باجزید بستامی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ ماں میں تیرا پتر. کہا میں نے اپنا حق معاف کیا اور اللہ کے سپرد کیا. کہا ماں نہیں، رب بھی کہتا ہے جا کے قدموں میں لگ خدمت کر، میں اب خدمت کے لیے آیا ہوں. باجزید بستامی ماں کی خدمت میں. ماں نے آدھی رات کو پانی مانگا. باجزید پانی لینے کے لیے مشکیزے میں گئے، پانی ختم. جلدی سے چشمے پہ گئے، پانی لے کے آئے. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ماں سو گئی. کہا اٹھانا نہیں، اٹھا لیا تو بے ادبی ہو جائے گی، سوئی ہے. پانی لے کے کھڑے رہے. صبح تہجد کے وقت ماں اٹھی. کہا باجزید کب کے کھڑے؟ کہا عشاء کا. ماں پانی پی لے. کہا نہیں، پہلے وضو کرا. وضو کروایا، مسلح بچھایا، سر سجدے رکھ کے کہا مالکا اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گی جس وقت تک میرے باجزید کو ولیوں کا تاجدار نہیں بنا. رب کہا تو تو باجزید کی ماں ہے، ماں تو کافرہ بھی ہو تو اس کی نہیں میں موڑتا. ماں تو کافرہ بھی اس کی. آؤ، حضور کی محبت، حضور کا پیار یہ تقاضا کرتا ہے ہم اپنے ماں باپ کا عزت اور احترام کریں. اللہ مجھے اور آپ کو امن